السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس پاکستان، میں ہوں سبحان کھوسار۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے یہ واضح اعلان کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی کی خالی 35 نشستوں پر پی ڈی ایم الیکشن نہیں لڑے گی۔ اس کے علاوہ چودھری پرویز الہی یہ کہہ رہے ہیں کہ پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ رانا ثناءاللہ نے یہ بیان دیا تھا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے ملک کو کر کے ملک کو تباہ نہیں کر سکتے۔ آخر یہ کون کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے ملک کو کرنا چاہ رہا ہے؟ اس سارے موضوع پہ آج کے اس پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ جیک آباد سے سینئر صحافی ہیں مکیش روپیتا، وہ ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ روپیتا صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ مکیش صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو اس سے پہلے عمران خان صاحب الیکشن لڑے، سیٹیں جیتی، نہ ان سے استعفیٰ دیا، نہ اسمبلی گئے۔ اب جو 35 سیٹیں خالی ہوئی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ ضد تھی کہ ان کے جو استعفے ہیں وہ قبول کیے جائیں۔ اس کے بعد اب پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ ان خالی نشستوں پر جب الیکشن ہوگی تو پی ڈی ایم اس میں حصہ نہیں لے گی۔ تو کیا سمجھتے ہیں آخر پی ڈی ایم کیا چاہ رہی ہے؟ اگر عمران خان صاحب اکیلے سے بنا مقابلہ اگر ہو جاتے ہیں تو یہ سیٹ اپ کس طرح چلے گا آخر؟ بڑی مہربانی سبحان صاحب، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی اور بات کرنے کا موقع دیا۔ یہ جو سارا سچویشن اس وقت سیاسی طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ گڑبڑ چل رہی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ خود پولیٹیکل انالسٹ پریشان ہیں، خود سے مبصرین پریشان ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے، کیونکہ ابھی 2 صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، وہاں پہ ابھی تک جو ہے نیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ مقرر نہیں کیا جا سکا۔ ابھی تک پنجاب میں بات چیتیں چل رہی ہیں کہ پی کے کا کل جو ہے تحلیل ہونے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں، ایک کھچڑی پک رہی تو ہے کچھ بھی، لیکن اب کیا کھچڑی پک رہی ہے تو ابھی آپ کو پتہ ہے پاکستان میں یہ اتنا جلدی پتہ نہیں چلتا، یہ رات کو ہی سب کچھ ہو جاتا ہے، پھر صبح کو اعلان ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ اب پی ڈی ایم نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ انتخابات نہیں لڑیں گے۔ انہوں نے دیکھا پہلے کہ عمران خان صاحب نے 6 نشستوں 7 نشستوں پر جیتا، اس کے بعد وہ اسمبلی تک آئے بھی نہیں، نہ قسم اٹھانے کے لیے، نہ ہی کوئی بات کرنے کے لیے، ہر بات پہ نئی بات، ہر بات پہ نیا بیان، ہر بات پہ نیا بیان۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا یہ فیصلہ درست ہوگا، کیونکہ اگر یہ ابھی 35 نشستوں پہ الیکشن کراتے ہیں اور 35 نشستوں پر عمران خان خود ہی کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہی گڑبڑ والی صورت ہے۔ عمران خان آئے گا ہی نہیں، پی ٹی آئی والے خود ایک طرف استعفے دے رہے ہیں، دوسری طرف الیکشن کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور خدشہ ان کے دوسرے خدشہ آتے ہیں۔ تو میں سمجھ رہا ہوں یہ ساری گڑبڑ کی باتیں، اور یہ جو عمران خان نے 35 سے پی ٹی آئی کی استعفائیں منظور ہوئی ہیں، یہ بھی ایک میرے خیال میں اسی گڑبڑ کا حصہ ہے۔ اور پی ڈی ایم کا جو فیصلہ ہے، انہوں نے مولانا فضل الرحمان نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اس کی جو بریفنگ ہے وہ بعد میں دی جائے گی، فی الحال انہوں نے یہ اعلان کیا ہے۔ تو ابھی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کچھ کہنا قبل سے وقت ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور ہو رہا ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں مکیش صاحب کہ رانا ثناءاللہ نے یہ واضح ایک بیان دیا تھا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے ملک کو اس حال میں دیکھ کر تباہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ تو خود میرے حکومت میں ہیں، آخر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کون لا رہا ہے؟ کیا ان کی مرضی کے بغیر آ رہا ہے جو خدشات کا اظہار کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو ابھی جو یہ عمران خان بار بار ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ انتخابات کرائے جائیں، یہ کیئر ٹیکر اسی کی بات کر رہے ہیں کہ ابھی انتخابات جو اصل وقت ہے اس کا ٹائم تو بھی پڑا ہوا ہے، اس میں ٹائم ہے، اگست تک ہے۔ تو یہ اس سے پہلے قبل وقت کے انتخابات کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بات کر رہے ہیں وہ، کیونکہ جو ابھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا وہ 3 مہینے کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ، مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ وہ 3 مہینے کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا، کیونکہ ملک کی معاشی حالات ایسے ہیں ہی نہیں، اجازت ہی نہیں دیتے کہ 3 مہینے کا سیٹ اپ آئے، انتخابات کرائے۔ پہلے ہی ملکی بحران، سیاسی بحران، معاشی بحران چل رہا ہے، لوگ پہلے سے ہی پریشان ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی کس طرف جا رہی ہے، لوگ ایک وقت کھانے کے لیے بھی پریشان ہو چکے ہیں، بارش کے متاثر، ابھی تک سیلاب کے متاثر، ابھی تک اسی صورتحال میں پڑے ہیں، بے یار و مددگار۔ ان کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کوششیں کر رہی ہے، دوسرے ممالک کو ریکویسٹ کر رہی ہے، 10 بلین ڈالر جو اکٹھے کیے ہیں، وہ جب تک نہیں آئیں گے پیسے، بارش متاثر سیٹل نہیں ہوگی، 3 کروڑ سے زائد آبادی متاثر ہے، یہ چیزیں جو ہے نا سامنے رکھ کر دیکھی جائے تو یہ انتخابات ہونا مشکل ہے۔ اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا بھی ہے تو کم سے کم وہ 1 سال کا سیٹ اپ ہی ہوگا۔ اچھا مکیش صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ چودھری پرویز الہی نے یہ کہا ہے کہ پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں، تو پس پردہ مذاکرات سے ان کی کیا مراد ہے کہ سیاسی جو جماعتیں ہیں، کیونکہ عمران خان تو نہیں لگتے کسی سے مذاکرات کریں گے، وہ تو سب کو چور کہتے ہیں، تو یہ مذاکرات پس پردہ آخر کس سے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ پس پردہ جو ان کے مذاکرات چل رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے تو نہیں چل رہے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے پہلے ہی واضح اعلان کر دیا ہے کہ ان کا انتخابات سیاسی جماعتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو مجھے لگ رہا ہے
تو ان کے آپس میں ہی بات چیت چل رہی ہے سیاسی، کیونکہ سیاست میں کوئی بھی حرف آخر نہیں ہوتا، اور عمران خان کے بارے میں تمہیں یہ آپ واضح لکھ لیں کہ اس کا کوئی بھی آخری فیصلہ نہیں ہوتا، وہ ہر 2 گھنٹے کے بعد دوسرا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ابھی پرویز الہی بات کر رہے ہیں تو اس میں ضرور کوئی بات ہوگی، جو سیانے آدمی ہیں، پرانے سیاستدان ہیں اور منے ہوئے سیاستدان ہیں پاکستان کے، جس خاندان سے اس کا تعلق ہے وہ بھی ایک بنیا ہوا سیاسی خاندان ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو اگر بات چیت چل رہی ہے تو وہ بھی حکومتی اتحادیوں کے ساتھ بات چیت چل رہی ہوگی، تاکہ اس جو ماحول بحران چل رہا ہے 1 سال سے پاکستان میں سیاسی بحران، تو اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایک راستہ نکالا جائے، تاکہ اس بحران کو ختم کیا جا سکے اور ملک کو جو ہے بہتری کی طرف لایا جا سکے، کیونکہ یہ لوگ بڑے سنجیدہ لوگ ہیں، چودھری برادران، یہ ایسے تھکی ہوئی گٹی باتیں نہیں کرتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پر سے پردہ ہی باتیں ہو رہی ہے تو بھی اچھی بات ہے، کیونکہ اس وقت ملک کے حالات ایسے نہیں کہ جو ہے اس سیاسی جو ہے رفو چکر میں چلیں اور اس میں رشا کسی میں چلیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اگر باتیں ہو رہی ہے پس سے پردہ، تو یہ ملک کے لیے بہتر ہے۔ اب مجھے امید ہے کہ اگر یہ ہو رہی ہیں باتیں تو اس سے ملک کے لیے بہتری ہوگی، نہ کہ جو یہ حالات چل رہے ہیں اس سے بہت اچھا رزلٹ ملے گا اگر بات چیت ہو رہی ہے تو۔ اچھا مکیش صاحب، مجھے یہ بتائیں کراچی کا میئر کون بن رہا ہے؟ ابھی دیکھیں یہ قبض وقت بات ہے، ابھی یہ ہر جماعت کہہ رہی ہے، جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم اپنا میئر لائیں گے، پیپلز پارٹی جو سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے سامنے آئی ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ لائیں گے۔ اور اب دیکھیں ابھی تو دیکھیں نا، اصل جو گیم ہوگی وہ ہوگی ریزرو سیٹوں کی، 100 تقریباً 10 ریزرو سیٹیں ہوں گی پوری سیٹ اپ میں، وہ ساری گیم چینجنگ کی ہوں گی، کیونکہ اور سیکریٹ بیلٹ پیپر ہے جس کے ذریعے میئر کا انتخاب کیا جائے گا، وہ سارے جو ہے نا اب دیکھیں کہ وہ کس طرف جاتے ہیں۔ باقی مجھے جو لگ رہا ہے ظاہری طور پہ کہ پیپلز پارٹی کا جو میئر ہے وہ اس وقت مرتبہ کراچی میں بننے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اچھا، وہ آپ کہتے ہیں کہ جو بلاول بھٹو نے کہا کہ جیالہ میئر ہوگا؟ جی بالکل، بہت شکریہ مکیش روپیتا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ جی ناظرین، آپ نے سینئر صحافی مکیش روپیتا صاحب کی گفتگو سنی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ چودھری پرویز الہی منجے ہوئے سیاستدان ہیں، ان کی بات جو کر رہے ہیں کہ پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو وہ بالکل، اور اس کے علاوہ انہوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ کراچی کا جو میئر ہے وہ جیالہ ہی بنے گا۔ تو آج کے اس پروگرام سے دے اجازت، کل انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔